اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے پورے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامک امپائر پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر عربوں کو یونائٹ ہوتے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگیں کہ بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو یونائٹ ہونے سے روک سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رومنز 40,000 ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر رومنز مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے مسلمان ہر وقت الرٹ رہنے لگے کہ کسی بھی ٹائم رومنز حملہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر حملہ کرتے تو وہ جنگ سے پہلے کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پورے عرب کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور سب کا، ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو مسلمان بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ رومن امپائرز اسے کچھ عرصہ پہلے ہی پرجن امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور چیلنج کرنا امپوسیبل ہو گیا تھا، اور سب کا یہ خیال تھا کہ عربی جو بھی کچھ عرصے پہلے ہی یونائٹ ہوئے ہیں وہ کبھی بھی رومن امپائر سے نہیں لڑ سکتے، اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن امپائر کی طاقت سے ڈرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی وہاں رومن امپائر سے جنگ کے اعلان کے بعد عرب میں 2 فریکشنز پیدا ہوئیں۔ ایک جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینے کی طرف جنگ میں شامل ہوئے، اور دوسرے لوگ جو اس اتنے خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگوں نے اس فوج کو جوائن کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس فوج کا نمبر 30,000 تک پہنچ گیا اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو مینیج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ جنگ سال کے سب سے گرم ٹائم میں کرنی تھی، اور وہ بھی عرب کی گرمی جس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ریکویسٹ کی، جس کے بعد ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہر جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت حاصل کرتے تھے پورے مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مدد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سٹیپ پیچھے رہتے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے جا کر اپنی دولت کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری دولت اور اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل گئے، جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مدینہ کے بازار کی سب سے مالدار شخصیت تھی، انہوں نے 1900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار ڈونیٹ کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت سارے اونٹ، گھوڑے اور مال ڈونیٹ کیے۔ یہ تو وہ صحابی تھے جن کے پاس اپنا بزنس اور کافی دولت تھی، لیکن وہ صحابی جو بالکل غریب تھے، انہوں نے بھی اس فوج کے لیے ڈونیشنز کی، جن میں سے ایک نے تو ساری رات محنت کر کے چند کھجور کمائے، اور وہ تھوڑے سے کھجور بھی اس فوج کو ڈونیٹ کر دیے۔ اتنے سارے ڈونیشنز کے بعد بھی 30,000 کی اس فوج کو مینیج کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، ہر 18 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے ایٹ لیسٹ 15 دن کا سفر کرنا تھا۔ تو 18 صحابہ ایک ہی اونٹ کو باری باری رائڈ کرنے لگے، جو بہت مشکل کام تھا۔ راستے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً ان اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ لیکن اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو وہ منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو سارے مسلمان اس سب کے باوجود بھی آگے بڑھے، لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے اس فوج سے پیچھے رہ گئے، ابو ذر غفاری۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ کر پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ فوج راستے میں آل سمود کے علاقے سے بھی گزری، جنہوں نے اس زمانے میں پہاڑوں کے اندر بہت زبردست اور عالیشان بلڈنگز بنائی تھیں۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر
مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے پانی کو یوز کرنے سے منع کر دیا۔ آخر 15 دن بعد مسلمان فائنلی تبوک پہنچ گئے۔ تب تبوک مسلمانوں کے امپائر سے باہر غسانی کنگڈم کے بالکل سینٹر میں تھا، اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے، لیکن کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد بھی بالکل خاموشی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں پر کچھ کنفیوژن ہے۔ کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں کی اتنی بڑی جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ڈر گئے، ادھر ادھر بکھر گئی، کیونکہ مسلمان اس سے پہلے ہر جنگ میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتے تھے۔ بدر میں مسلمان 313 اور دشمن 1000، اور میں مسلمان 1000 اور دشمن 3000، جبکہ خندق میں مسلمان 3000 اور دشمن 10,000۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی کسی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں تھا، یہ بس افواہیں تھیں۔ جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان فوج لے کر رومن امپائر کے بارڈرز تک گئی اور انہیں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمانوں سے ڈر کے اب تک جنگ سے بھاگ پوری دنیا مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی فورس سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا ایز اے گلوبل پاور سے دیکھنے لگی۔ تبوک کے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے وہ اب تک رومن امپائر کے انڈر رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رومن امپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سلنڈر کر دیا اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور جو اسٹیٹس اب تک رومن امپائر کے غلام تھے اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پہلی دفعہ مسلمانوں کی سلطنت کے بارڈرز ڈائریکٹ 2 بڑے سپر پاورز رومنز اور پرجن امپائر سے ٹکرا گئے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ایز اے گلوبل پاور کے نام سے اور جاننے لگی۔ بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں مشن کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔